شہزاد اکبر صاحب ایک چیز سمجھائیے ہمیں، ذرا سمجھنا چاہتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں، ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ یہ آتا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کے نہیں، ان سے کوئی تعلق. پھر اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں سوشل میڈیا کے سامنے ہم نے بہت کچھ دیکھا. اسی کے اندر بھی وہ جاتے ہیں، اسی سے باہر بھی وہ آتے ہیں، اور اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کسی نے آبجیکشن آج تک ریز نہیں کیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تو آپ لوگ قومی اسمبلی میں بھی خطاب کر کے بتایا گیا، اسٹیٹ ٹی وی پہ بھی آ کے بتایا گیا کہ جناب ایسا، اس کا منی ٹریل بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. وہ منی ٹریل آج تک نہیں آیا خیر. لیکن دین اگین وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، وہ ایسا نہیں لگتا آپ کو جو اس وقت قوانین ہیں ہمارے، وہ ان کو ایک ایسا، میں اس کو کیا ہارڈ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن قوانین کے سامنے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لکھا ہوا آتا ہے، انہی سیڑھیوں پہ میاں صاحب چڑھتے بھی ہیں، انہی سے باہر بھی آتے ہیں، انہی سے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ ان کو واپس نہیں لا سک رہے. اور پھر لیکن یہ سارا میئر سٹیٹمنٹس ہیں کہ جناب یہ صرف ٹی وی پہ بتانا ہے، یا اپنے آپ کو تسلی دینی ہے کہ جناب ہم واپس لے کے آئیں گے، یا اتنی انویسٹمنٹس بھی ہیں ان کی وہاں پہ. تو وائی وڈ دے بی سینٹ بیک، وائی وڈ دے بی پیکڈ بیک؟ لیکن یہ سوال تو برطانوی حکومت سے بنتا ہے. اس سوال کے بھی دو پہلو بنتے ہیں. ایک پہلو تو جو آپ حکومت اور قانون کے مطابق پوچھ رہے ہیں، اور دوسرا وہ ہے نواز شریف صاحب جو اسی فلیٹس کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں جاتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندے کو کافی ڈیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا یہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ڈیٹ ہے، میں نے اتنے لوگ تو آج تک دیکھے نہیں. تقریباً آدھا پاکستان وہاں اس فلیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے ہر چوتھے روز کس قسم کی باتیں کرتا ہے، وہ میرے خیال ہے آپ خود سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے. تو اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چیز بڑی واضح ہے کہ کافی ڈٹائی سے وہ اسی چوری کے مال میں رہ رہے ہیں، جس کو ثابت ہو چکا کہ وہ ان کے پاس غلط ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو واپس لانا اور دوبارہ سے جیل میں بٹھانا، تو یہ اب چھپ رہے ہیں ان قوانین کے پیچھے جہاں پہ انٹرنیشنل چیزیں آ جاتی ہیں، دوسرے ممالک کے قوانین حائل ہو جاتا ہے. پھر جوڈیشل پروسیس جو اٹسیلف ہے وہ کافی، میں سمجھتا ہوں، اس طرح سے مستعدی سے کام نہیں کر پاتا جس طرح سے عوام کی ایکسپیکٹیشنز اور ڈیمانڈز ہیں. تو یہ چیز تو ضرور ہے. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود ایک پیشی کے اوپر کہا تھا کہ وہ شخص لندن میں بیٹھ کے نظام عدل پہ ہنس رہا ہوگا کہ جس جرم میں اس کو سزا ہوئی وہ باہر چلا گیا اور اب وہ واپس نہیں آ رہا، اور اس کو ہم لانے کے لیے کوشاں ہیں. اور آف کورس جو بھی ہماری کوششیں ہوتی ہیں وہ سبجیکٹ ٹو برٹش قوانین ہیں اور ان کے ایگزیکٹو اتھارٹیز کی بھی فیصلے ہیں. اور جس طرف آپ نے اشارہ دلایا کہ جہاں پہ ان کی اتنی انویسٹمنٹس ہیں وہاں سے ان کو کیوں کر واپس بھیجا جائے گا، تو یہ کانسٹنٹ کرٹیسزم تو ہے برطانیہ کے اوپر کہ وہاں پہ نہ صرف پاکستان اور بھی بہت سارے دیگر ممالک سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں اور ان کے لیے یہ سیف ہیون کا کردار ادا کرتا ہے. تو یہ کرٹیسزم تو وہاں پہ موجود ہے. اب آپ ایک چیز یہی لے لیجئے کہ نواز شریف صاحب کے ایک صاحبزادے حسن وہاں پہ برٹش نیشنل ہیں. اب وہ برٹش نیشنل بنے ہیں انویسٹمنٹ کر کے، انویسٹمنٹ کیٹیگری سے. اور اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں چھوٹے، سلیمان شہباز، وہ بھی برطانیہ میں انویسٹر ویزا حاصل کر چکے ہیں. اچھا. اب ایک ایسا شخص جو پاکستان سے پروکلیمڈ افینڈر ہے، یہاں سے وہ اشتہاری ملزم قرار دیا جا چکا ہے، جس پہ منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں اور ریفرنس اس کے خلاف عدالت میں داخل ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ برطانیہ میں اگر انویسٹر کیٹیگری کے اندر ویزا لے لیتا ہے تو یہ چیز ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو اٹھاتا ہے. تو پھر رہ کی گیا پیچھے. سلمان شہباز اور ان کے والد کے خلاف آپ اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں تو دیٹ مینز کہ منی ٹاکس. دیکھیں، منی ٹاکس تو میں نہیں اب کہہ سکتا کہ ہاؤ مچ دا منی ٹاکس، بٹ ایک چیز ضرور ہے، ایک چیز آپ مانیں گے، بڑی پرانی بات ہے لیکن میں چونکہ کافی زیادہ کرمنل انویسٹیگیشن سسٹم پہ کام کیا ہوا ہے، جرم ختم نہیں ہوتا. اس کا ایک منطقی انجام تو ضرور ہوتا ہے، اس جرم کا ایک دفعہ نتیجہ تو نکلتا ہے. اب جس نوعیت کے کیسز ہیں سلیمان شہباز کے اوپر، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پرپیچولی کوئی برطانیہ میں رہ پائیں گے. ان کے لیے بڑے آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات ہیں. ان کے لیے اپنا جو پیسہ ہے اس کو
موو کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جائے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ پرسو ہو رہے ہیں. اب دیکھیے ایک منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر چارج ہے 7 ارب روپے کا، یہ تقریباً 7.5 ارب روپے کا جو ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں سے. اب 20 یا 22 ارب روپے کی دوسری انویسٹیگیشن ہے جو FIA کر رہی ہے شوگر میں منی لانڈرنگ، یعنی کہ ان کی جو ایک مل ہے العربیہ، اس کے اندر منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، اور اس کے چیف ایگزیکٹو یہ سلمان شہباز صاحب خود تھے. تو اب ایسے شخص کو ایک ایز انویسٹر وہاں پہ سروائیو کرنا، اور یہ تمام چیزیں ہم شیئر بھی کر رہے ہیں، تو بڑا میں سمجھتا ہوں مسائل تو بنیں گے.